ہمارے اسیر وزیر اعظم، اسیر کپتان سمیت ستار ایجی صاحب اور حکیم سعید جیسے نامور افراد کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ 1994 میں اس بھیانک کھیل میں ایجی صاحب کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جا کر اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے حکیم سعید صاحب بالآخر اس کھیل میں اپنی جان سے گئے۔ جبکہ اس بھیانک کھیل کے تیسرے کھلاڑی میرے محبوب کپتان آج اڈیالہ جیل میں کسی نئے کھیل میں شریک ہونے کے لیے ایک بار پھر فیض یاب ہونے کے لیے کسی فیض کے منتظر ہے۔ آج ویسے ہمارے کپتان کو اتنی جلدی نا امید ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس ملک میں کایا پلٹتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی، آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے۔ لیکن اس کھیل تماشے میں آج یہ ملک جس نہج پر پہنچ گیا ہے، اس کے لیے میں حیدرآباد دکن کے عظیم انقلابی شاعر مختوم محی الدین کی ایک نظم گھر کا ایک بند پیش کروں گا۔ ان کی نظم کا عنوان ہے گھر، اور کچھ اس طرح ہے کہ گھر کے ہر ذرے سے ناسور کی بو آتی ہے، گھر کے ہر ذرے سے ناسور کی بو آتی ہے، قبر کی عود کی کافور کی بو آتی ہے، ہم اسیروں کی بھی عمر بسر ہوتی ہے، نہ موت آتی ہے ہمدم نہ سحر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں 75 سال سے ہم اسی چکر میں ہیں کہ کب سحر ہوگی، سحر تو نہیں ہوتی لیکن ہر بار نیا تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحافت جلدی میں لکھی گئی وہ تاریخ ہے جو کہ بہت جلد اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات ہر صحافی اور صحافتی تحریک کے لیے درست ہو، جس طرح کالموں پر مشتمل یہ کتاب۔ کیونکہ مظہر عباس نے جن دنوں میں آنکھ کھولی، جس خانوادے میں پروان چڑھے، وہاں پروفیسر جمال نقوی، پروفیسر حسین نکیم، ڈاکٹر عالیہ امام اور ان کے اپنے والد مرزا عابد عباس صاحب، اور حیدرآباد میں ان کے خاندانی اتالیق ڈاکٹر مبارک علی جیسے نامور اساتذہ کی شخصیت کے ان کے گہرے اثرات ہیں۔ اور پھر بائیں بازو کی طلبہ تحریک سے، صحافتی تحریک سے جڑنے کے عمل نے مظہر کو اپنی دھرتی اور اپنی دھرتی کے پسے ہوئے لوگوں سے محبت کی ایک کڑی میں پرو دیا ہے۔ کالموں پر مشتمل یہ کتاب بھی مظہر کے اسی مارکسی نظریے سے کمٹمنٹ اور عام لوگوں سے اس کی وابستگی کی مظہر ہے۔ اس کتاب میں نام نہاد حکمرانوں اور ان کو اقتدار کے منصب پر فائز کرنے والے بادشاہ گروہ، جن کا ایک نیا نام آج کل سلیکٹر ہے، ان کے نامہ اعمال کی ایک طویل رودار رقم کی گئی ہے۔ شطرنج کی اس بساط میں اسلام آباد کے ایوان میں عارضی طور پر آ بسنے والے چند روزہ حکمران جیسے ہی اپنے دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اصل حکمران ہیں، تو اسلام آباد کے ایک پڑوسی شہر سے صدا بلند ہوتی ہے، اوئے پیادو ہوش میں تو آؤ، اصل سلیکٹر تو ہم ہیں۔ اور پھر کبھی 58(2)B، کبھی عدالت عظمیٰ، اور پھر کبھی فکس تحریک کے عدم اعتماد کی صورت میں روانگی کا سندیسہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جو خاموشی سے محمد خان جنیجو یا خواجہ نازم الدین کی طرح گھر جا بیٹھے، ان کی جاں بخشی کر دی جاتی ہے، اور جو ذرا سا بھی چوں چرا کرے تو پھر اٹک قلعہ اڈیالہ جیل ان سابق حکمرانوں کی نئی آماجگاہ ہوتی ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ شور شرابہ کرے تو پھر گڑی خدا بخش کا قبرستان ان کے لیے مقام عبرت ہوتا ہے۔ اور وہ بیچارے بقول میر یا آہو گریا کرتے پھرتے ہیں، ناک ہم بیچاروں پر تہمت خود مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو ہم کو بس بدنام کیا۔ مظہر عباس اس دورانیے میں پیدا ہوئے اور طلبہ تحریک میں حصہ لیا اور صحافت میں آئے، جس کو برطانوی مارکسسٹ دانشور پروفیسر ایرک ہابسبام نے ایج آف ایکسٹریم کا نام دیا، جبکہ دنیا نظریاتی بنیادوں پر تقسیم تھی اور نظریاتی سیاست ہوتی تھی۔ اس لیے مظہر مارکسی نقطہ نظر میں بیس اور سپر اسٹرکچر، اساس اور بالائی ڈھانچے جیسے پیچیدہ مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نئی یک قطبی دنیا یعنی یونیپولر ورلڈ کے ساتھ نظریاتی بنیادوں پر تقسیم ہونے والی سیاست کے خاتمے کے بعد نیو لبرل اور نیو پاپولر اور فار رائٹ کی پولیٹکس کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال کا جو جنم ہوا ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اس مس گائیڈنگ دور، جس کو ہم کہیں کہ گمراہ کن دور میں، مظہر عباس جیسی آبجیکٹیو آواز کا ابھی تک اپنے دامن کو ہوس، لالچ، غیر ذمہ داری اور اقتدار کے ایوانوں سے بچائے رکھنا ایک غنیمت سے کم نہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ ان کے تحریری کالموں اور اب ان الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ان کے بے باک تبصرے کسی مزید وضاحت کے محتاج نہیں۔ مظہر اپنے کالم میں، جو کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 89 میں صحافت کی سانپ سیڑھی کے نام سے
سے شامل ہے، اس میں لکھتے ہیں سوچتا ہوں کسی اخبار، چینل یا سوشل میڈیا میں اشتہار دے ڈالوں کہ کھوئی ہوئی صحافت کی واپسی کا سوال واپس آ جائے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا طنز ہے آج کی صحافت کے اوپر جو مظہر نے اپنے ایک جملے میں کیا ہے۔ پھر اپنے ایک کالم ہے قلم کا مسافر، جو کہ آئی رحمان کو ان کی وفات کے بعد خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس دور کے دیگر صحافیوں کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں ہمارے پاس نثار عثمانی صاحب ہیں، منہج برنا ہیں، سبی الدین غوثی ہیں، آئی رحمان صاحب ہیں، مظہر علی خان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مظہر نے اس روایت کو نہ صرف جاری رکھا ہے بلکہ اس کو زیادہ مستحکم کیا ہے۔ ایسی طرح ایک اور موضوع میں جس کا نام ہے قلم سے ہتھ کڑی تک، جنرل ضیاء اللہ کے دور میں کوڑے کھانے والے صحافیوں ناصر زیدی، اقبال جعفری، خاور ہاشمی اور اپنی معذوری کے باعث اس اعزاز سے محروم رہنے والے مسعود اللہ خان کی اپنے شعبے اور اس ملک میں جمہوری اقدار اور حصول آزادی کی ان کی متزلزل وابستگی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کا اصل موضوع تو اس ملک میں حق حکمرانی کا جو تضاد ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اصل حکمران کون ہے، اسے پردہ کون ہے، جس کو ہم ڈی فیکٹو ڈی جیرو کی بحث کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مظہر نے اس بات کو جس طرح اٹھایا ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان جیسی نوآبادیاتی ریاست کے اندر سیاست کا، سیاسی جماعتوں کا جو کریکٹر ہے وہ انتہائی ویک رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی جس کو پروفیسر حمزہ الوی نے اوور ڈیولپ اسٹیٹ کا نام دیا، اور ایک اوور ڈیولپ اسٹیٹ کو ہم نے مرنے نہیں دیا بلکہ بانیان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مضبوط کیا۔ وہ چاہے چودھری محمد علی کو جنرل سیکرٹری کا ایک عہدہ دے دیا گیا، ہم نے یو این کا تو جنرل سیکرٹری سنا تھا، لیکن کسی ملک کے کسی بیوروکریٹ کو سیکرٹری سے زیادہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی سیاستدانوں نے دیا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جس نے پوری اس ملک کی جو ڈائریکشن چینج کی، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد کے پی کی گورنمنٹ کا خاتمہ، اور اس کے 8 ماہ بعد سندھ گورنمنٹ کی سندھ حکومت کا خاتمہ، چاہے ویوب کھوڑوں کو جو ہے وہ کرپشن کے جھوٹے کیسز پر جن پر آج بھی ہمارے پاس معاملات چلتے ہیں، یہ روایتیں اس بیوروکریسی نے ڈالی۔ اور جب وہ بیوروکریسی خود کمزور ہوئی تو اپنی مدد کے لیے یونیفارم والوں کو بلایا، اور یونیفارم والوں نے رہی صحیح کسر میرے خیال میں پوری کر دی، جس کو آج ہم مسائل کا شکار ہیں۔ دوسرا جو مظہر نے اس کتاب کے اندر بار بار ذکر کیا وہ اصغر خان کیس کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصغر خان کیس کا جو سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کا مظہر نے بھی ذکر کیا، ان کا ایک ہی سوال تھا کہ بتایا جائے کہ کیا آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ آج بھی فنکشنل ہے یا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سیاسی جو لیڈران ہیں یا اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہونا چاہیے 2024 کے الیکشن میں کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ کے خاتمے کے بغیر نہ تو اس ملک میں کوئی جرمن ڈیموکریسی چل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیموکریسی اس ملک میں پائیدار ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا تو ہم ان دائروں میں پھرتے چلے جائیں گے۔ جتنے 75 سال آپ نے گزارے ہیں، مزید 75 سال اس سے زیادہ بھیانک ہوں گے۔